آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اگر آپ اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی شان و شوکت والی زندگی جیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دربار میں شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک اجنبی آدمی دربار میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کے تخت کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، یہ سرائی خانہ اچھی نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، بابا، یہ میرا سرائی خانہ نہیں بلکہ میرا شاہی محل ہے، جسے آپ سرائی خانہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، بادشاہ، یہ تمہارا شاہی محل ہے تو یہ بتاؤ، تم سے پہلے اس تخت پر کون بیٹھا تھا؟ تو بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، مجھ سے پہلے اس تخت پہ میرا باپ بیٹھا تھا۔ اس اجنبی آدمی نے پھر سے پوچھا، اس سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے اس تخت پہ میرا دادا بیٹھا تھا۔ اس اجنبی آدمی نے پھر سے کہا، اے بادشاہ، یہ بتاؤ، اس سے پہلے اس تخت پہ کون بیٹھا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے اس تخت پہ میرا پردادا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس اجنبی آدمی نے کہا، تمہارے بعد اس تخت پہ کون بیٹھے گا؟ تو بادشاہ نے کہا، میری آل اولاد جو بھی اس لائق ہوگی وہ اس تخت پہ بیٹھے گی۔ یہ سن کر اس اجنبی آدمی نے کہا، اسی لیے تو میں اسے سرائی خانہ کہہ رہا ہوں۔ ایک آیا تو دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تو تیسرا چلا گیا، تیسرا آیا تو چوتھا چلا گیا، یعنی باقی کوئی بھی نہیں رہا، تبھی تو یہ سرائی خانہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اجنبی آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رب کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن رات کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محل کے شاہی گدوں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس کے بعد چھت کے اوپر سے کسی کی آہٹ سنی تو آپ نے کہا، کون ہے؟ تو چھت کے اوپر سے آواز آئی، میں مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسی لیے میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، تم بہت بیوقوف قسم کے آدمی ہو، تم اپنی اونٹ جنگل میں تلاش کرنے کی بجائے چھت کے اوپر تلاش کر رہے ہو۔ اس کے بعد اس مسافر نے کہا، مجھ سے بڑا بیوقوف تو وہ ہے جو شاہی گدوں پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے۔ اسے بھی چاہیے سب کچھ چھوڑ کر خدا کے لیے جنگل میں چلا جائے۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ساری سلطنت کو چھوڑ کے جنگل کی طرف چلے گئے اور دریا کے کنارے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لوگوں نے آپ کو بہت تلاش کیا تاکہ آپ واپس آ کر اپنی سلطنت کے تخت کو سنبھال سکیں، لیکن آپ کسی کو نہیں ملے۔ لیکن تلاش کرتے کرتے آپ کے صاحبزادے نے آپ کو دریا کے قریب پایا تو آپ کے صاحبزادے نے آپ سے کہا، ابا جان، یہ آپ نے کیسی زندگی بنا لی ہے، آپ ہمارے ساتھ گھر چلے، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا ہے، نماز گھر پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس پہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹا، وہ بادشاہت بڑی تھی یا یہ بادشاہت بڑی ہے؟ تو بیٹے نے کہا، وہ بادشاہت بڑی تھی۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹے، میرے ہاتھ میں ایک سوئی ہے، میں اسے دریا میں پھینکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سوئی کو دریا میں پھینک دیا اور کہا، اے دریا کی مچھلیاں، میری اس سوئی کو تلاش کر کے میرے حوالے کر۔ یہ سننے کے بعد بیٹے نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مچھلی سوئی تلاش کر کے کیسے لا سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، بیٹا، تم اس بادشاہت کی طاقت کو نہیں جانتے ہو، ابھی یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس وقت یہ دیکھا گیا دریا کے ہزاروں مچھلیاں اپنی منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر نکل آئی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر سے حکم دیا، مجھے وہی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی ہے۔ اتنے میں ایک بہت بڑی مچھلی اس سوئی کو لے کر باہر آئی۔ یہ دیکھنے کے بعد بیٹا بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹے نے کہا، ابا جان، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا، وہ بادشاہت کچھ لوگوں پر ہے لیکن میری یہ بادشاہت پوری کائنات پر ہے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی حکومت پورے کائنات پہ ہو جاتی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر آنے والی آفت مصیبت سے بچائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔